درس قرآن، مستورات بیان، نعت و قرات اور دیگر اسلامی معلومات کے لیے ہماری یوٹیوب چینل اقوال حق کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله۔ یہ سورہ انفطار ہے، چونکہ پہلی آیت میں انفطرت آیا ہے، اسی پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ یہ مکی زندگی میں نازل ہوئی اور اس سیرت میں بھی وہی سب باتیں ہیں جو پچھلی صورتوں میں گزر چکی۔ قیامت واقع ہوگی، اعمال کا محاسبہ ہوگا، فجار اور ابرار کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اور حقیقی حکومت اللہ کی ہے۔ یہ بار بار اس لیے ان باتوں کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ مکی زندگی میں یہ جو صورتیں اتری اور اس میں خاص طور پر انہی باتوں کا تذکرہ ہے۔ قرآن کریم میں بہت سارے پروگرام بیان کیے گئے، لیکن اس میں خصوصی طور پر توحید پر باتیں کی گئی۔ توحید ہمیں اس وقت تک نہیں سمجھ میں آئے گا جب تک کہ ہم شرک کو نہیں سمجھیں گے۔ شرک کیا ہے، یہ کتنی بری چیز ہے، شرک کتنا بڑا ظلم ہے، تو توحید کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دوسری بات رسالت ہے، اور تیسری بات چونکہ کفار مکہ جو ہے وہ زوردار الفاظ میں قیامت کے منکر تھے، وہ کسی صورت میں بھی قیامت کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ وہ جتنے زوردار الفاظ میں انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی کئی زیادہ زوردار الفاظ میں اس کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ اور دنیا میں اب تک جتنے حادثے پیش آئے یا آ رہے ہیں یا صبح قیامت تک آتے رہیں گے، یہ سب نارمل اور معمولی حادثے ہیں۔ اس صورت میں ایک اشارہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ ابھی تم کو ایک بہت بڑے حادثے سے گزرنا ہے، اور وہ حادثہ قیامت کا حادثہ ہے جس کا تم ٹھوس انکار کرتے ہو، ہم اتنی ٹھوس اس کا ثبوت دیتے ہیں۔ یہ اتنا خطرناک حادثہ ہے کہ قرآن میں کہیں اس کو حاقہ کہا گیا، کہیں قاریہ کہا گیا، کہیں واقعہ کہا گیا، اور کہیں طامۃ الکبریٰ کہا گیا۔ قیامت کے بہت سارے نام ہیں۔ قیامت یقینی، یہ بار بار ہمیں کہہ کر ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس بات کا یقین بٹھا لیجیے، یہ سب ہو کر رہے گا۔ میں سمجھتا ہوں پچھلی کئی صورتوں سے کہیں نہ کہیں ان باتوں کی طرف ہم سب کو متوجہ کیا جا رہا ہے۔
فرمائے اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ پڑے گا. دیکھو بھائی، اتنا بڑا آسمان ہے جس میں آج تک نہ کوئی شگاف ہے، نہ کوئی پرانگی ہے، نہ کوئی پھٹن ہے. جب تک اللہ چاہیں گے یہ اسی طرح قائم رہے. لیکن جس دن اسرافیل سور پھونکیں گے، اللہ کے حکم سے نفخہ اولا ہوگا، پہلی سور پھونکی جائے گی. اس وقت اتنا بڑا آسمان اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری نظر میں بڑا ہے. ہم جس دن چاہیں گے نا، اس آسمان کو ایک کاغذ کی طرح لپٹ کر رکھ دیں گے. اذا السماء انفطرت، جب کہ آسمان پھٹ پڑے گا، جب آثار قیامت قائم ہوں گے تو یہاں سے شروعات ہوگی. متنبع ہو جائیں گے لوگ کہ کچھ ہونے والا ہے. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، یہ ستارے بکھر جائیں گے. یہ جو کمکمے ہمیں نظر آتے ہیں، یہ جو ستارے نظر آتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے نہیں ہیں. ایک ایک ستاروں میں کئی کئی دنیا بس جائیں گی. اور یہ سورج ایسی 9,000 کروڑ دنیاؤں کو اپنے اندر سمیٹ سکتا ہے، اتنا بڑا. جس دن نفخہ اولا ہوگا نا، تو بھائی وہ گیہوں کو جب چھاننے بیٹھتے ہیں نا تو یوں ہلاتے ہیں تو کنکڑیاں اس میں سے، یا جو ردی دانہ ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، جو باریک دانہ ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، کچھ بچ جاتے ہیں. جس دن اللہ آسمان کو ہلائیں گے کچھ نہیں بچے گا، سب کے سب بکھر کر گر جائیں گے، ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اس وقت جتنے سمندر آپ کو نظر آتے ہیں وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں. یہ جتنے 7 سمندر پار کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کو پتہ چل جائے گا. یہ 7 سمندر ابھی اپنی اپنی جگہوں پر ہیں. جس دن ہمارا حکم قائم ہوگا یہ 7 چلنے لگیں گے. یہ دریا چلیں گے، باقاعدہ چلائے جائیں گے، اور یہ 7 مل کر ایک بن جائیں گے. یہاں تک نفخہ اولا، پہلی مرتبہ جب سور پھونکی جائے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اب جب نفخہ ثانیہ ہوگا، دوسری مرتبہ سور پھونکی جائے گی تو کیا ہوگا؟ گڑے مردے اکھڑیں گے، سب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی. چاہے صدیوں سے کوئی سویا ہو، آدم کے زمانے سے لے کر اس دن تک کا نیا اور تازہ مردہ بھی اپنی اپنی قبروں سے اٹھ جائے. اب وہ گل سڑ کر فنا بھی ہو گئے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اٹھائیں گے سب کو. اب کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہو، اور یہ اس لیے کہا گیا کہ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اب کسی کے ذہن میں سوال آتا ہو کہ بھائی بہت سارے لوگ جلا دیے گئے ہیں، بہت ساروں کو پرندے نوچ کھا گئے ہیں، درندے پھاڑ کھا گئے ہیں، ان کا کیا؟ تو بھائی سب کے سب کو جمع کریں گے. یہ تو یہاں ہم نے قبور بعثرت اس لیے کہا ہے کہ مکہ کے زمانے میں کفار مکہ اور یہود اور نصارہ جتنے تھے سب کے سب ایک زمانے میں سب دفن کرتے تھے. تو بعد میں سب چل پڑا ہے، ورنہ چاہے کوئی ہوا میں جلا کر اس کی راکھ بکھیر دی گئی ہو، گنگا میں بہا دی گئی ہو، منگا میں بہا دی گئی ہو، کہیں بھی ہو، درندے پھاڑ کھا گئے ہوئے، پرندوں نے نوچ کھائے ہو، میری قدرت کا مظاہرہ ہوگا کہ ایک ایک کو جمع کریں گے. کوئی ہماری نظروں سے اوجھل اور غائب نہیں ہوگا، سب کو جمع کریں گے. یہ اس کی قدرت ہے.
اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان جب قبر میں مر کر جاتا ہے ایک مدت کے بعد وہ گل سڑ کر ختم ہو جاتا ہے. بعض نعشیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اللہ تعالیٰ قبروں میں بھی حفاظت کرتے ہیں. ایسے کچھ اعمال ہونے چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں. حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا بدر عالم میرٹھی بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. ان کا انتقال مدینے میں ہوا اور حکومت سعودیہ کا یہ قانون ہے کہ ایک قبر میں ہر 6 مہینے کے بعد دوسرا مردہ ڈال دیا جاتا ہے. تو مولانا کی قبر پر 6 مہینے کے بعد جب دوسرا مردہ لے کر گئے تو پتہ چلا کہ ابھی 6 گھنٹے ہوئے ہوں، اتنی تازی قبر تھی کہ ابھی رہنے دو. اگلے 6 مہینے کے بعد بھی وہی تر و تازہ حال، پھر اگلے 6 مہینے کے بعد اس سے بھی زیادہ تر و تازہ حال. حکومت سعودیہ نے وہاں باؤنڈری کر دی، اب اس قبر کو صبح قیامت تک نہیں کھولا جائے. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی کے صاحبزادے سے پوچھا کہ تمہارے والد محترم کے ایسے کون سے اعمال تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد بھی ان کو محفوظ کر لیا؟ مولانا کے صاحبزادے نے کہا کہ ویسے تو ابا کبھی کبھار بیت اللہ کی طرف پیر ہو جاتے تھے تو کہتے ادب کے خلاف، اور یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس گھر کو نسبت ہے، اللہ اس میں صبح شام آ کر بیٹھتے نہیں، صرف نسبت ہے. لیکن ایک عادت ان کے اندر تھی کہ جب کبھی کوئی حافظ قرآن سامنے آ جاتا اور ابا کو پتہ چلتا کہ حافظ قرآن ہے، چاہے وہ عمر میں 8-9 سال کا بچہ ہو، تو ابا اس کے سامنے ادب سے بیٹھتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے. اس احترام کی برکت سے اللہ نے ان کے نعش کی حفاظت کر. میرا طالب علمانہ خیال یہ ہے کہ اس 8-9 سالہ بچے کے سینے میں ایک دفینہ تھا اور وہ قرآن تھا، تو اس دفینے کے احترام میں اللہ نے اس دفینے کی حفاظت کر لی. بہرحال کچھ نعشیں ایسی ہوتی ہیں جن کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں. باقی عام دستور کے مطابق جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے چند دنوں کے بعد اس کا گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے. ایک ہڈی ریڑھ کے پیچھے دم بچ جاتی ہے، ایک خاص قسم کی بارش ہوگی اور اس سے اس کو پورا اٹھایا جائے گا. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب ساری قبریں اکھیڑ دی جائے گی، لوگ ہوا سے باختہ گھبرائے ہوئے اپنے قبروں سے نکلیں گے، انتشار ہوگا، نفسا نفس کا عالم ہوگا. علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر ایک شخص جان لے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے یا پیچھے چھوڑا، اچھائیوں میں سے بھی برائیوں میں سے. اگر اچھائیاں کی ہیں جو نیکیاں کر کے ہم نے آگے بھیج دی ہیں وہ بھی نوٹ کیا گیا ہے، وہ بھی محفوظ ہے. اور جو اچھائیاں تم نے پیچھے چھوڑی، بھائی اچھائیاں پیچھے کیا چھوڑی جاتی ہیں؟ مثلاً آپ نے کہیں پانی کی سبیل لگوا دی، کنواں کھدوا دیا، بور کروا دیا، یا کہیں ایسا درخت لگوا دیا جس سے شار عام پر لوگوں کو سایہ مل جائے، یا مسجد بنوا دی یا مدرسہ بنوا دیا. کوئی ایسا کام جس سے آپ کے جانے کے بعد لوگ فائدہ اٹھائیں. آج کے زمانے میں ایک نیکی یہ بھی ہے کہ کسی اچھے عالم کو تلاش کیا جائے اور اگر وہ مطالعے کا عادی ہو تو اس کو کچھ کتابیں دلائی جائیں، تو جب تک پڑھے گا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. ایسی بھی نیکیاں کرنی چاہیے. تو جو کچھ آپ نے پیچھے چھوڑا ہے کہ آپ تو چلے گئے، لیکن آپ کی ایک کار خیر کی بنیاد پر
آپ کے اعمال نامے میں ثواب لکھے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ٹھیک برائیوں کی طرف، کیا آپ نے شراب نوشی کے اڈے کھولے ہیں، لوگوں کو گمراہیوں میں مبتلا کیے ہیں، یا کوئی برائی کا ایسا راستہ آپ نے ایجاد و اختیار کیا کہ آپ کے چلے جانے کے بعد بھی لوگوں نے وہ راستہ اختیار کیا، تو وہ سارا گناہ آپ کے سر پر جائے، چاہے وہ آپ کے حیات میں ہو، چاہے وہ آپ کی وفات کے بعد ہو۔ یا ایھا الانسان، یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اب خالق خود مخلوق سے مخاطب ہے، براہ راست ہم سے مخاطب اللہ اس وقت ہم سے بات کر رہا ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھ کو تیرے رب سے دھوکے میں ڈال دیا؟ اتنی شفقتیں میں نے کی، اتنی مہربانیاں میں نے تجھ پر کی، اتنی نعمتوں سے نوازا، میں نے تجھ کو اشرف المخلوقات میں بنایا اور تجھے چرندوں درندوں پرندوں میں سے، ارے اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں تھے؟ ہمیں گندی نالیوں میں پڑے رہنے والے سور نہیں بنا سکتا؟ مردار چیزیں کھانے والے پرندے اور درندے نہیں بنا سکتا؟ ارے کر سکتے تھے نا، اللہ قادر تھے، لیکن اللہ نے فضل فرمایا اور ہم کو اشرف المخلوقات میں بنایا۔ بنایا ہم کو حیوان، اور اس میں بھی حیوان کا مطلب بھائی جانور، ہم ایک قسم کا جانور ہیں، ہر انسان ایک قسم کا جانور ہے، لیکن جانوروں میں اعلیٰ درجے کا ناطق الحیوان، بولنے والا جانور بنایا ہم کو حضرت انسان، دیا ہم کو ایمان، ہو گئے ہم مسلمان، ہے بھائی، دیا ہم کو شعبان، دیا ہم کو رمضان، اترا جس میں قرآن، لائے اس کو صاحب قرآن، زندگی بسر کرنے کے لیے دیا ہمیں بریڈ نان، اس کو ہضم کرنے کے لیے دیا 2 ڈاڑوں میں چبانے کا پان، ہے مسلمان اس قرآن پر عمل کرے گا تو ہو جائے گا رفیع الشان، ورنہ ہمیشہ رہے گا ذلیل الشان۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اتنی ساری نیکیاں اور اتنی ساری مہربانیاں ہم پر کی۔ اب اللہ ہم پوچھ رہے ہیں کس چیز نے تجھ کو مجھ سے دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، میں تیرا وہ خالق ہوں جس نے تجھ کو پیدا کیا، اور کس چیز سے پیدا کیا بھائی؟ کبھی تصور کیا؟ تنہائی میں بیٹھ کر کبھی تصور کریں، 2-4 منٹ اللہ کے لیے نکالیں کہ میں ایک قطرہ ناپاک سے پیدا، دنیا میں ہزاروں مصور آئے، کیا آج تک ایسا کوئی مصور آیا جس نے پانی پر تصویر بنائی ہو؟ اللہ نے ہماری تصویر پانی پر بنائی اور برابر درست پیدا کیا، ٹھیک ٹھیک پیدا کیا، ایک آنکھ ادھر ایک ادھر رکھ دیتے عیب ہو جاتا، ایک کان سائز کا برابر کا ہوتا اور دوسرا اتنا ہوتا، ایک ہاتھ برابر کا ہوتا ایک 2-3 فٹ کا ہوتا، حلیہ بگڑ جاتا، نقشہ بگڑ جاتا۔ اللہ نے سب اعضاء کو ٹھیک ٹھیک پیدا کیا کبھی ان سب چیزوں کو تصور کیا؟ ان چیزوں کو تصور کرنے سے بھی خالق کے ساتھ رابطہ مضبوط ہوتا ہے، اس کا شکریہ ادا کریں۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اور تو اس کو کتنی اچھی صورت میں ڈھال دیا ہے بھائی۔ کروڑوں انسان دنیا میں موجود ہیں، ان گنت لوگ موجود ہیں، مردوں کی شکلیں الگ، عورتوں کی شکلیں الگ، خانودہ اور قبیلوں کی شکلیں صورتیں الگ، اور کسی ایک کو پہچاننے میں کوئی الجھن محسوس نہیں ہوتی، سب کے سب پہچانے جاتے ہیں، کسی ایک کو پرکھنے میں کوئی چیز آڑ نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی کاریگری ہے، لیکن ہم لوگ چونکہ غفلت میں ہیں۔ کلا بل تکذبون بالدین، خبردار تم انصاف والے دن کو جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم پر ہمارے نگران مقرر ہیں۔
حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ظاہر اور باطن سے، اقوال و اعمال و افعال سے تو باخبر ہے، اس کے باوجود ملائکہ کو نگران اس لیے رکھا ہے تاکہ وہ تمہارا سب کچھ نوشتہ لکھ دیں، اور جب لکھی ہوئی باتیں سامنے آئے گی تو تم انکار نہیں کر سکو۔ کتاباً یلقاہ منشورا، تمہارے سامنے ساری کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی اور یہ کہا جائے گا کہ کرا کتاب پڑھ، اپنے اعمال نامے کو پڑھ۔ اور جب بندہ 2-3 صفحے پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا حل ظلمک کتبتی، کیا میرے لکھنے والوں نے تم پر کوئی زیادتی تو نہیں کیا نا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے کوئی نیکی کی ہو اور میرے فرشتے اس کو لکھنا بھول گئے ہو، یا کوئی ایسا گناہ انہوں نے لکھ دیا ہو جو تم نے کیا ہی نہیں؟ بندہ یہ سن کر پکار اٹھے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، ہاں جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ اس میں موجود ہے، اس کے علاوہ وقت گواہی دے گا۔ جس زمین پر ہم نے جرم کیا وہ زمین گواہی دے گی، جن اعضاء سے گناہ کیے گئے ہیں ان وہ اعضاء گواہی دیں گے، یہاں تک کہ وہ کرامن کاتبین، ہمارے جو نیک فرشتے بڑے عزت والے ہیں، آپ نے سورہ قاف میں پڑھا ہوگا کہ عن الیمین وعن الشمال قاعد، دونوں مونڈھوں پر بٹھائے جاتے، اور اللہ کی شفقت دیکھیں بھائی، یہ بائیں ہاتھ والا داہنے ہاتھ والے کے تابع ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو فوراً لکھ دی جاتی ہے اور 10 گنا لکھا جاتا ہے، اور اگر کوئی برائی اور گناہ کا کام کرتا ہے تو داہنے ہاتھ والا بائیں ہاتھ والے کو کہتا ہے ابھی لکھو مت، موقع دو، توقف کرو، پلیز ویٹ، ہو سکتا ہے کہ بھائی وہ توبہ کر لے، اس کو احساس ہو جائے، معاف کر دینا ہے۔ توقف کے بعد بھی اگر بندہ توبہ نہیں کرتا تو پھر ادھر سے گرین سگنل ملتا ہے، تب لکھو، لیکن ایک ہی گناہ لکھنا، جتنا کیا اتنا لکھنا۔ نیکی کے معاملے میں دیکھیں کہ فوراً لکھ دی جاتی اور 10 گناہ لکھے جاتے، یہ اللہ کی شفقت نہیں تو کیا ہے بھائی؟ خدا کی قسم اگر کوئی دوسرا خدا بھی ہوتا تو یہ اس خدا جیسا نہ ہوتا، یہ اللہ اتنا کریم اللہ۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها، اگر ایک نیکی لے کر آؤ گے تو 10 کے برابر ثواب دیں گے، اور ایک گناہ لے کر آؤ گے تو 1 کا بدلہ دیا جائے گا، بس یہ اس کی کریمی ہے، یہ اس کی شفقت ہے۔ یعلمون ما تفعلون، تم جو کچھ کرتے ہو نا ہم اس سب کو جانتے ہیں، یہاں تک کہ بعض علماء کا تو اس میں بھی اختلاف ہے کہ فرشتے تمہارے خیالات کو بھی لکھتے ہیں۔ اب ایک سوال ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، کوئی آدمی کوئی فعل کرتا ہے اعضاء سے تو وہ ملائکہ کو نظر آتا ہے، کوئی قول زبان سے نکلتا ہے تو وہ سنتے ہیں، تو وہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ علیم بذات الصدور، ذات تو صرف اللہ کے ہیں، تو خیالات کا ان کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو یہ تو گویا اللہ کے ساتھ اس صفت میں نعوذ باللہ شریک ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ضروری تھوڑی ہے کہ ہر چیز کچھ نہ کچھ علامت ہوتی ہے بھائی۔ ان ملائکہ کو اس طرح پتہ چلتا ہے، اگر کوئی مومن بندہ اور کوئی اچھا آدمی اپنے دل میں کوئی نیک ارادہ کرتا ہے تو اچھی خوشبو آتی ہے، تو فرشتے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کوئی اچھا ارادہ کیا ہے، اور اگر کوئی برا ارادہ کرتا ہے تو بدبو آتی ہے، تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ گندے خیالات لے کر گھوم رہا ہے، اس پر فیصلہ ہوتا ہے۔ اور یاد رہے ایک لمحے کے لیے ہمارے نگران تم سے غافل نہیں، ہاں صرف 2 جگہوں پر وہ الگ ہو جاتے ہیں تم سے۔ ایک جب آپ بول و براز کے لیے جاتے ہیں، پیشاب پاخانے کے لیے جاتے ہیں، دوسری جب کوئی میاں بیوی مباشرت کرتے ہیں، ضرورت پوری کرتے ہیں، تو وہ ایک جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، نگرانی تو رکھتے ہیں
بعض उलमा ने तीसरी भी वजह लिखी है कि बरहंगी के आलम में, कि भाई कोई जब बदन से कपड़े उतार देता है तब भी। बहरहाल आप गफलत में न रहे, हमारे निगरान सुबह शाम तुम पर निगरानी कर रहे हैं। इन्नल अबरार लफी नाईम। इसके बाद कहा गया कि नेक लोग नेमतों में होंगे, जिसका आपने तस्करा सुन लिया कि इनको क्या क्या दिया जाएगा। सूरह मुत्तफ़िफ़ीन ने सुन लिया। अल्लाह ताला हमें अबरारों में शामिल फरमा दें। व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम। और बुरे लोग जहन्नम में जाएंगे। यसलौनहा यौमुद्दीन। और उस दिन वो इंसाफ वाले दिन, भड़कती हुई आग में जाएंगे, दाखिल कर दिए जाएंगे। वमा उमना बिगाइबिन। और एक लम्हे के लिए भी कोई हमारी नज़रों से ओझल नहीं, हमारी नज़रें सब पर है। आपको अंदाज़ा होना चाहिए भाई इस वक्त सऊदिया में कितने उशाक पहुंचे हों। सब पर नजरें होती हैं, एक एक हाजी पर नजर होती है। मैं सन 2022 में मताफ में तवाफ कर रहा था। कमजोरी की बुनियाद पर मुझे खजूर की गुठली चुभी, तो जिससे मुझे तक दर्द हुआ। मैं फौरन झुका और मैंने वो गुठली हाथ में उठाई, चूँकि तवाफ जारी था। अब मैं तवाफ कर ही रहा हूँ। समझो ये हादसा मेरे साथ रुकन यमानी के यहाँ पेश आया। मैं रुकन यमानी से अभी फिर कर घूम कर हतीम पर भी नहीं आया हूँ कि मुझको 3-4 पुलिस वालों ने आकर घेर लिया और मुझे पूछा गया कि आपने क्या उठाया। मेरा हाथ में ही था चुके, तो मैंने फौरन बतलाया। इन्होंने बात की, जूम किया होगा, फिर मुस्कुराए मेरे सामने और कहा जाइए। मैंने उस वक्त ये तसव्वुर किया था कि तेरी मखलूक की जब इतनी नज़र है तो तू खालिक है, तेरी कितनी नज़र होगी। हम अल्लाह की नज़रों से गायब नहीं है भाई। वमा अदराका मा यौमुद्दीन। और आपको मालूम है वो दिन क्या है, इंसाफ का दिन क्या है। फिर ताकीद के लिए तनकोस है भाई, उमरोस ने तनकोस, ये बात को पुख्ता करने के लिए जब इस तरह की हम बात करते हैं, फिर पूछा जाए सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन। ये जितने जोरदार अल्फाज में इनकार करते हैं ना क़यामत का, हम इतनी जोरदार अल्फाज में कह रहे हैं कि आएगा वो दिन। और आपको मालूम है वो दिन क्या होगा, यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ। उस दिन कोई जान किसी जान का बदला नहीं बन सकता। साहब आप मोहक से दवा दीजिए। पहले इतना नहीं चलता था, लेकिन मौजूदा पार्टी ने इतना सबके अंदर भ्रष्ट कर दिया ना, सब चल जाता है। ये एक किस्म का मशीन हो गया, चाहे कैसा ही क्रिमिनल लाओ या फिल्टर कर देते हैं हम लोग और उसको वॉश कर देते हैं। खैर, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं चलेगा, वहाँ इंसाफ। तो मैंने कल बताया था ना कि सारे तराजुओं के सामने एक तराजू ऐसा है जहाँ जर्रे भी तोले जाएंगे। दुनिया के तराजू में तो सिर्फ चीजें तोली जाती, जिस्म वाली चीजें तोली जाती, वहां तो देखने पर ये बोल रहा हूं मैं, ये हवा में उड़ गया, आप इसको पकड़ सकते हैं मेरे अल्फाज से। अल्लाह का तराजू पकड़ेगा इसको। वअन्न बनी आदम व क़ौलहुम युज़न। अल्फाज भी तोले जाएंगे। ये इंसाफ का तराजू होगा। यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ। इतने सीने तान तान कर चलते ना, चंद चिथड़े और चंद ठीकड़े मिलने के बाद जिनके रंग, चाल, चलन, रफ्तार, गुफ्तार और किरदार सब बदल जाता है। तो आप और ना पिए भाई। कुछ लोग 800 रुपए का लीटर अपने गोदरे के लोग और मुंबई से मंगवाते हैं बोतल, भाई ये पानी पीने का। अजीब किस्म के लोग होते हैं। ये सिर्फ अय्याशी है। नेमत ये एक अलग चीज है, अल्लाह ने दी है तो उसको उस तरीके से अदा किया जाए। लेकिन कुछ लोगों की बात है दूसरों को जलील करने के लिए, हालो तमें करा दौड़ो गुबड़ो। मैंने सुना है
میرے سامنے الفاظ بولے، میں نے بھائی یہ اچھی بات نہیں، اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اس طرح کی باتیں نہ کریں، چپ چاپ پردے میں نعمتیں استعمال کرتے رہیں، کسی کا جی نہ جلائیں۔ اتنے خراب الفاظ بولتے تھے کہ اگر وہاں کوئی مفتی ہوتا تو فتویٰ دے دیتا کہ اللہ کو بھول کر باتیں نہ کرو، ناشتہ منگوانا تو بروڑا سے منگوائیں گے، اللہ بہت کچھ عجیب قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، اس کا صحیح استعمال سیکھیں، یہ تو اسراف ہے بھائی، اور یہ ہمدردی ہے کہ اس کا حساب دینا ہوگا، اللہ پوچھے گا۔ اب بھائی چلو کسی نے اچھا پانی پی رہے ہیں مہنگا، تو ان لوگوں کو چاہیں کہ نیت کریں کہ اللہ یہ تیری دی ہوئی نعمت ہے، میں اس لیے اچھا پانی پیتا ہوں کہ سنا ہے کہ اس پانی سے صحت پر اثر اچھا رہتا ہے، صحت برقرار رہتی ہے، میں صحت کو برقرار اس لیے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ زیادہ تیری عبادت کر سکوں، زیادہ تلاوت کر سکوں، زیادہ صدقے کر سکوں، ان نیتوں کے ساتھ نعمتوں کو استعمال کریں، تو یہ وقتی طور پر آپ کی ضرورت بھی پوری ہوگی اور یہ ضرورت عبادت بن جائے گی۔ ہر چیز میں نیت کریں، ہر چیز میں، سمجھ رہے ہیں، بہت سارے کام بظاہر دنیاوی ہوتے ہیں لیکن نیت کرنے سے بھائی وہ اخروی بن جاتا ہے، اور بہت سارے دینی کام بظاہر دکھنے میں دینی کام ہوتے ہیں لیکن نیتیں درست نہیں ہوتی تو وہ وبال جان بن جاتے ہیں۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں اس پر آپ کو سناتا، بہر الیوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہیں بن سکتی، بند مٹھی میں ٹیبل نیچن فائل مو کئی شب و کشو چالوانو سب کھل کر آ جائے گا، سب پاردرشک ہوگا بھائی، ہر پار بدو دیکھا جائے، کچھ ڈھکا چھپا کچھ نہیں رہے گا، اور مسئلہ 19-20 کی طرح ٹیڑھا بھی نہیں ہوگا، مسئلہ 2-2-4 کی طرح واضح ہوگا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ہم نے وقتی حکومت دی تھی، تم نے $40,000 کروڑ کا ابن القرد کو طیارہ گفٹ کر دیا تھا، ہم بہت نچنیوں کو نچوا رہے تھے، ظالموں خدا کے تم پر لعنت ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، ادھر خون کی ندیاں بہہ رہی اور تمہیں عیاشا کر رہے ہیں، وقتی حکومتیں دی ہیں، آپ ورق الٹنے میں دیر نہیں لگے گی، انتظار کرنا، فانتظروا انا معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کریں گے، تختہ الٹے گا، یہ قانون ہے اس کی قدرت کا، جس کو پردے میں رکھنے کا حکم تھا، تم نے زانیوں کے سامنے ان بیچاریوں کو نچوا دیا چند پیسوں کے خاطر، اپنی وقتی عزتوں کو بچانے اور کرسیوں کو بچانے کے خاطر، کہاں گئی تمہاری وہ حکومت؟ اس دن پوچھا جائے گا، لمن الملک اليوم، بتاؤ چلو تمہارا کرائیٹیریا کون کون سا ہے؟ لمن الملک اليوم، ارے چاہ کر بھی کوئی کچھ نہیں بول پائے گا، ہمت نہیں ہوگی کسی کی، ہزاروں سال کے بعد خود خدا فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک زبردست اللہ کے لیے سب کچھ ہے، وقتی حکومت دی تھی تو تم کوٹھنی کا آکڑی میں گھوندی بنی گئے لے، کہاں گئی تمہاری وہ حکومت ہے؟ کچھ کوئی نہیں کر پائے گا، والامر یومئذ، تیر کا تکا صرف ہمارا ہوگا اس دن، ہمارا مگر قوار واتد نہیں، کسی کی کچھ نہیں چلے گی، معاملہ صرف ہمارے ہاتھ میں ہوگا، حکم ہمارا چلے گا، ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے، فعال لما یرید، وہ ذات ہے ہماری، ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآنی پروگرام پر پختہ یقین نصیب فرمائے۔ بھائی ہم پر نگران موجود ہے، ہر وقت استحضار ہونا چاہیے کہ میں الفاظ جو بول رہا ہوں اس کا بھی حساب ہوگا، جو اقوال و افعال بدن سے صادر ہو رہے ہیں اس کا بھی حساب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو افعال و اقوال صحیح طریقے سے کہنے اور بولنے کی اور کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔